اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ سورہ شعراء آیات 200 سے 209۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نہایت واضح انداز میں زبان عربی میں نازل فرمایا اور فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور پھر وہ اسے پڑھتا ان پر تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اب اس ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے داخل کر دیا ہے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن مجید پر، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ قرآن مجید سے بدک رہے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی ہے، بلکہ اصل سبب ان کے دلوں کی خرابی ہے۔ تسلسل کے ساتھ مجرمانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے دل اس قدر فاسد ہو چکے ہیں کہ یہ کسی صورت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں الا یہ کہ اس دردناک عذاب کو یہ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ، پس آ جائے گا ان پر، بغتتاً، اچانک سے، کہ آج تو یہ اس عذاب سے ڈرائے جا رہے ہیں لیکن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ انہیں کیا خبر کہ وہ پکڑ، وہ عذاب تو اچانک سے آ جانے والا ہے۔ وہم، اور وہ، لا یشعرون، شعور ہی نہ رکھتے ہوں گے، وہ بالکل بے خبر ہوں گے کہ اچانک سے ان پر عذاب آ دھمکے گا، اور جب ان پر عذاب آ جائے گا، فَيَقُولُوا، پس وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ کہ اب جب یہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں کوئی مہلت مل جائے، اب ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مہلت ختم ہو جاتا ہے تو پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ اس وقت تو یہ بڑی مہلتیں مانگیں گے، جبکہ اب ان کا حال یہ ہے، افبعذابنا، کہ کیا پس وہ ہمارے عذاب کے لیے یستعجلون، جلدی مچا رہے ہیں۔ ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ تو نادان ہیں، حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، افرأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان متعناہم، اگر ہم نے ان کو بہرہ مند رکھا، یعنی دنیا کی آسائشیں ہم نے ان کو دیے رکھیں، سنین، کچھ سال، کہ کچھ سال اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملتی ہے، یہ اپنے مال و متاع اور دنیا کے ساز و سامان میں ہی مگن رہتے ہیں۔ ثم، پھر، جاءہم، آ جائے ان پر، ما کانوا یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب افرأیت سے اظہار تعجب کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بات ہو کر رہنی ہے کہ اگر یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے تو بالآخر اس معاملے نے ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند سال اگر ان کو کھانے بسنے کی مہلت ملی ہوئی ہے تو بالآخر یہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ ما اغنى عنہم، تو پس نہیں غنی کرے گا انہیں، نہیں فائدہ پہنچائے گا انہیں، ما كانوا يمتعون، جو انہیں مال و متاع دیا جا رہا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آ جائے گی تو ان کا یہ جمع کیا ہوا مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا،
آج اسی مال و متاع نے ہی ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، اسی کی وجہ سے یہ اہل ایمان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان پہ جملے بھی کستے ہیں، اپنی کامیابی کی دلیل بتاتے ہیں، لیکن یہ ان کے کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا مگر، لہا منذرون، اس کو ڈرانے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تنبیہ کیے بغیر، انبیاء و رسل بھیجے بغیر ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف سے حجت قائم ہوتی ہے۔ اس کے انبیاء و رسل آتے ہیں، حق بات سے آگاہ کرتے ہیں، قوم جن برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے ان سے منع کرتے ہیں، اور پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے جو فیصلہ کن وقت ہوتا ہے۔ بن رسول بھیجے، بن کسی قوم کو تنبیہ کیے، اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے۔ ذکرى، نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، کہ کسی کی ہلاکت ظلم تب ٹھہرتی کہ انہیں تنبیہ نہ کی جاتی، انہیں آگاہ نہ کیا جاتا، ان کی طرف رسول نہ بھیجے جاتے، ان پر کتابیں نازل نہ کی جاتیں۔ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے معاملے کیے جاتے ہیں، اور جو سارے شواہد دیکھنے کے باوجود، سارے دلائل اور براہین سمجھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کا مقدر پھر ہلاکت ہی ٹھہرتی ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ سورہ شعراء آیات 210 سے 215۔ قرآن مجید کی صداقت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے بات کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات بھی یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ بعض مخالفین نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ شیاطین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ قرآن مجید کو لانے والے شیطان نہیں ہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کا لقب پچھلی آیات میں روح الامین بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو امانت دار ہیں۔ تو جو بات آیت نمبر 194 میں مثبت انداز سے پیش کی گئی تھی، یہاں اس کے منفی پہلو کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام ہے، یہ کوئی شیطانوں کی طرف سے نہیں ہے، جیسا کہ بعض قریش نے سمجھ رکھا ہے۔ وما ينبغي لهم، اور نہ ہی یہ ان کے لیے لائق ہے، وما يستطيعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو پہلی دلیل یہ بیان کر دی گئی کہ وما ينبغي لهم، کہ اس طرح کا کلام اتارنا یہ شیاطین کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو شیاطین کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ جس نظام کو شیاطین برپا کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن مجید اس کو منہدم کرنے والا ہے۔ تو بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ہی سلطنت کو، اپنے ہی شیاطینی دھندوں کو اس کلام کے ذریعے سے ختم کریں؟ اور قوموں کی روش ایسی ہی رہی ہے کہ جب وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو اس کو بہت سی چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں سے کہتے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو آپ کے مخالفین نے اتنے بڑے معجزے کی مخالفت یہ کہہ کر دی کہ آپ بدروحوں کو لوگوں کے اندر سے نکالنے کا جو کرشمہ دکھاتے ہیں، یہ بھوتوں کے سردار بعلز بول کی مدد سے کرتے ہیں۔
اور اس طرح کی باتوں کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عامت الناس پر جو اثر ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ تو ان کے لائق ہے وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ انس و جن مل کر بھی اس قرآن مجید جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ انسان جن اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں اور وہ کوشش کریں کہ اس جیسا کلام لائیں، وہ نہیں لا سکتے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انہم، تیسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ وہ عن السمع، اسے سننے سے لمعزولون، معزول کیے جا چکے ہیں۔ کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جنوں کی دسترس آسمانوں تک تھی، وہ بہت سی باتیں معلوم کر لیتے اور ان کے ذریعے سے دنیا میں فتنہ برپا کرتے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ انہیں وہاں تک جانے سے روک دیا گیا۔ ان کے بس میں نہ رہا کہ یہ ملا الاعلیٰ کی باتیں سن سکیں یا وہاں سے کوئی خبریں لا سکیں۔ سورہ جن میں جنوں کی زبانی اس بات کو یوں پیش کیا گیا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کو مضبوط پہرے اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور ہم اس میں مختلف ٹھکانوں میں کچھ سننے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اب جو کوئی کان لگائے گا تو ایک شہاب اس کی گھات میں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا نظام بنا رکھا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے، ایسے ہر قسم کے شائبے سے بھی بچا کے رکھا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ نے خود ہی نازل فرمایا ہے اور خود ہی اس کی حفاظت کے انتظامات فرمائے ہیں۔ تو اتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد مطلوب یہ ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ الہًا آخر، کسی اور کو معبود بنا کر، فَتَكُونَ، تو آپ ہو جاؤ گے من المعذبین، سزاوار عذاب۔ اگرچہ بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، لیکن اس میں جو عتاب ہے، سختی ہے، اس کا رخ مکذبین اور منکرین کی طرف ہے۔ توحید کی واضح دعوت بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناؤ، اور جو بھی ایسا کرے گا بالآخر مبتلا عذاب ہوگا۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، لفظ عشیرہ خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو، الاقربین، جو قریبی ہیں، یعنی خاندان کے قریبی لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ تو جس عذاب کا بھی تذکرہ ہوا ہے اس عذاب سے سب سے پہلے اپنے خاندان کو ہوشیار کیجیے۔ یہ لوگ اس خیر خواہی کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی بیت اللہ کے متولی بھی تھے اور اہل عرب کے دینی اور سیاسی پیشوا بھی تھے۔ تو آپ اپنے خاندان والوں کو سمجھاتے رہے، انہیں دعوت پہنچاتے رہے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر آپ نے عام دعوت دینا شروع کر دی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے بازوؤں کو پھیلا دیجئے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، جو بھی اتباع کرے آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو جو لوگ بھی ایمان لا چکے ان کے معاملے میں آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی شفقت اور رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دیجئے، تاکہ وہ آپ کی رحمت اور برکت سے فیضیاب ہوتے رہیں، آپ کے کردار اور سیرت سے اپنی زندگیوں کو روشن کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔